کلاس سینٹر کے تمام بچوں کو مدر کالج آف سائنس اور میری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی بک کا دوسرا چیپٹر، دوسرا سبق مجسمہ، اس کے مصنف غلام عباس، پیدائش 1982 اور وفات 1909۔ تو اس چیپٹر میں میں سوچ رہا تھا کہ آج تھوڑا سا اس پورے چیپٹر کا تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، بیان کر دوں، تاکہ سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ کہتے ہیں کہ ازدواجی زندگی کی بنیاد یعنی شادی، اس کی بنیاد پیار، محبت اور بے تکلفی پر استوار ہونی چاہیے، نہ کہ بے جا ادب، احترام اور تکلف پرستی، بہت ہی زیادہ تکلف اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دونوں فریقین آپس میں محض تکلفات کو برتیں تو زندگی خاصی بے رونق اور روکھی پھیکی ہو جائے گی۔ تو اس سبق میں غلام عباس صاحب اسی نقطۂ نظر کو واضح کر رہے ہیں، اور غلام عباس صاحب کا یہ جو افسانہ ہے یہ 3 کرداروں کے گرد گھومتا ہے: بادشاہ، ملکہ اور مجسمہ۔ بادشاہ اپنی ملکہ سے دیوانہ وار محبت کرتا تھا اور ملکہ سے بھی ایسی ہی محبت کی توقع کرتا تھا۔ ملکہ بھی بادشاہ سے محبت کرتی تھی، مگر اس کے نزدیک اظہار محبت کرنا عورت کے عزت و وقار کے منافی تھا، اس لیے وہ اظہار محبت سے کتراتی تھی اور بادشاہ کے سامنے تسلیم و اطاعت کا ایک زندہ پیکر بن جاتی تھی تو بیوی، لیکن بیوی کی طرح اس کا رویہ نہیں تھا، بلکہ ایک طرح سے نوکرانی والا، بہت ہی زیادہ ادب، بے تکلفی بالکل بھی نہیں تھی، اور بادشاہ کا ہر حکم بجا لاتی تھی۔ بادشاہ اس چیز سے اکتا چکا تھا، جب وہ محل سے تھکا ہارا آتا تو وہ چاہتا تھا کہ ملکہ اس سے محبت کا اظہار کرے۔ اس کے برعکس ملکہ کا پرتکلف اور رسمی رویہ اسے بہت تکلیف میں مبتلا کر دیتا تھا۔ بادشاہ کے ہاں کوئی اولاد بھی نہیں تھی جو اپنی ماں کی سرد مہری کا مداوا بن جائے کہ بچہ ہوگا تو پھر ماں بھی قریب آئے گی، باپ بھی قریب آئے گا، دونوں کے دونوں بچے میں لگیں گے تو دونوں کے دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو خوش ہوں گے۔ بادشاہ کی زندگی میں کوئی رنگینی نہیں تھی۔ ملکہ نے ایک بار بادشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ وہ دوسری شادی کر لے تاکہ اسے تخت و تاج کا وارث مل سکے۔ بادشاہ کو یہ بات انتہائی ناگوار گزری، اور اس نے سوچا کہ ملکہ کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے، اور یہ عورت احساسات سے بالکل خالی ہے۔ بادشاہ کو ملکہ سے بہت محبت بھی تھی، اس لیے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دوسری شادی کبھی بھی نہیں کرے گا۔ بادشاہ بہت افسردہ اور اداس رہنے لگا اور سلطنت کے کاموں میں بھی دن بدن لاپرواہی برتنے لگا۔ جو عمائدین تھے، سلطنت کے وزراء، مشیر، تو ان کو یہ بات بڑی تشویش سی لگی کہ بادشاہ کا اب دل کہاں ہے، اب حکومت کی طرف اس کا دل نہیں ہے بلکہ کہیں اور اس کا دل کا رخ پھرا ہوا ہے۔ وہ بادشاہ کا دل بہلانے کے لیے سیر و شکار پر لے جاتے، رقص و سرور کی محفلیں سجاتے، مگر ان تمام مشاغل سے لطف اندوز ہونے کے بجائے بادشاہ افسردہ رہتا۔ اگرچہ فن مصوری میں کسی قدر دلچسپی تھی، پینٹنگ وغیرہ میں، بادشاہ کی صنعت پرستی اور فن پرستی کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے کہ بادشاہ کو بھی اس طرح کی پینٹنگ وغیرہ اور چیزیں ہاتھ کی بنائی ہوئی بڑی پسند ہیں۔ ایک دن ایک بوڑھا سنگ تراش، پتھر تراش، سنگ مرمر کا بنا ہوا ایک حسین عورت کا مجسمہ لے کر آیا۔ وہ مجسمہ اپنی جگہ آپ حسن و جمال کا نمونہ تھا۔ بادشاہ کو وہ مجسمہ پسند آیا، اس نے بوڑھے سنگ تراش کو انعام و اکرام سے نوازا اور وہ مجسمہ، وہ پتلا اپنے خوابگاہ میں رکھوا دیا، جہاں وہ آرام کرتا تھا اپنے کمرے میں رکھوا دیا۔ بادشاہ اس مجسمے میں غیر معمولی جو ایک طرح سے اس کا دل اس مجسمے کی طرف، جو پتلا ہے کسی عورت کا، اس میں اس کا دل اب مائل ہونے لگا۔ بعض اوقات اسے پہلے تک کھڑا دیکھتا رہتا، دور
دیر تک ملکہ سے بھی بادشاہ کی یہ دلچسپی چھپی نہیں رہی اور اس نے بھی جواب میں بادشاہ پر توجہ دینی شروع کر دی۔ وہ جب کبھی بھی بادشاہ کو مجسمے کے ساتھ مصروف دیکھتی، اسے اس کے ساتھ کھیلتے دیکھتی تو اسے کسی نہ کسی بہانے سے وہاں سے لے جاتی۔ بادشاہ بھی ملکہ میں پیدا ہونے والی کیفیت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بادشاہ کو معلوم تھا کہ میں اٹیچ ہو رہا ہوں مجسمے میں، تو دیکھا دیکھی اب جو ملکہ ہے اس کو اب تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہے، تو اب وہ مجسمے سے مجھے دور کر کر کے کہیں نہ کہیں لے جاتی ہے۔ ایک روز بادشاہ جب بیدار ہوا، صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ کسی نے مجسمے کے داہنے گال پر سیاہی کا بڑا بدنما داغ لگا دیا ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، مگر اچانک کسی خیال سے وہ مسکرا اٹھا۔ اس کے بعد بادشاہ نے محل کے تمام لونڈی غلاموں کو بلوایا اور ان کے کوڑے لگوائے، اور پھر خود اس دھبے کو صاف کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ملکہ یہ سارا تماشا سہمے ہوئے دل کے ساتھ دیکھ رہی تھی، بلکہ ملکہ کو معلوم تھا کہ یہ کام تو میں نے کیا ہے۔ 2 ہفتے بعد مجسمے کی دونوں آنکھیں پھوٹی ہوئی پائی گئیں۔ بادشاہ غصہ ہونے کے بجائے ہنس پڑا، یہ کس نے کر دیا؟ محل کے لونڈی غلاموں کو طلب کیا اور ان کی پیٹھ پر کوڑے لگوائے۔ اس دن بادشاہ اتنا خوش تھا جتنا کسی بڑے دشمن پر فتح پانے کے بعد انسان ایک طرح سے خوش ہو جاتا ہے۔ مجسمہ اگر ایبدار ہو گیا تھا، مگر پھر بھی بادشاہ اسے اتنی ہی محبت کرتا تھا۔ اس کے بعد ایک دن مجسمے کے دونوں کان کٹے ہوئے، پھر اس کے بعد ناک، پھر سینے پر تیر ہتھیار کی ضربیں لگی ہوئی قرض چورا چور کسی نے کر دیا تھا۔ بادشاہ ہر بار لونڈی غلام کی شامت لاتا، مگر پھر بھی مجسمے میں اس کی دلچسپی ویسی ہی تھی۔ ایک دن بادشاہ سو کر اٹھا تو دیکھا کہ مجسمے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھرا ہوا ہے، اور دوسرے لمحے ملکہ اس کے قدموں میں تھی۔ کہ ملکہ کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ دیکھو کیسا لگتا ہے کہ جب بادشاہ دوسری چیز کی طرف اٹیچ ہوا، قریب ہوا، تو اب مجھے کس طرح کی فیلنگ ہو رہی ہے، کس طرح میں محسوس کر رہی ہوں، اکیلا پن۔ تو یہ طرح سے جب جلن ہوئی تو اسی مجسمے کو اس نے توڑ دیا اور اپنی ہار مانی، اپنی انا کو ختم کیا ملکہ نے، اور بالآخر اس کو وہ پیار محبت جو بادشاہ چاہتا تھا، تو وہ پیار محبت اس ملکہ نے بادشاہ کو دیا۔ پھر اس کے بعد معاملات سب ٹھیک ہو گئے۔ آج کے لیے خلاصہ ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ باقاعدہ ہم اس چیپٹر کو پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔